واقعہ کربلا کی قسط نمبر 46 آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 47 کا آغاز کریں گے۔ قسط نمبر 46 میں حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ کا ذکر ہوا، ان کی بہادری کا ذکر ہوا اور ان کی شہادت کا بھی ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو۔ اب آگے ذکر کرتے ہیں امام قاسم کا۔ وہ حضرت امام علی مقام سے اجازت طلب کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو اجازت مرحب نہیں فرماتے۔ آپ اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ خیمے میں تشریف لے جانے کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ ابا جان نے ایک وصیت فرمائی تھی کہ جب بیٹا کہیں پر تمہیں بہت زیادہ مصیبت پیش آ جائے تو یہ تعویذ کھول لینا۔ آپ کو وہ وصیت یاد آتی ہے تو آپ اپنا تعویذ گلے میں سے نکالتے ہیں، اسے کھولتے ہیں اور اس وصیت کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ آپ اسی وقت اس وصیت کا کاغذ لے کر امام علی مقام کی خدمت میں پیش ہو جاتے ہیں۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے اس وصیت نامہ کو پڑھا تو وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ خوشی میں کیا کر رہے ہیں۔ تیزی سے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اس وصیدہ خط کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ جب شاہ شہیدہ نے اس مکتوب گرامی کو دیکھا تو جگر سے آہ سوز ناک کھینچی اور زارو قطار ہوتے ہوئے فرمایا، اے جان یہ تیرے لیے تیرے ابا جان کی وصیت ہے اور تو چاہتا ہے کہ اس پر عمل کرے، جبکہ انہوں نے تیرے بارے میں مجھے وصیت دوسری کی ہے اور میں بھی اسے بجا لانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور ایک ساتھ خیمہ کے اندر جا کر وصیت کو پورا کروں گا۔ پاس آپ حضرت قاسم کا ہاتھ پکڑ کر خیمہ کے اندر لے گئے اور اپنے بھائیوں حضرت عباس اور حضرت اون کو بلا کر حضرت قاسم کی والدہ محترمہ کو فرمایا کہ وہ قاسم کو نئے کپڑے پہنائیں اور اپنی بہن جناب زینب خاتون کو فرمایا میرے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے کپڑوں کا صندوق لائیں۔ آپ کی خدمت میں وہ صندوق اسی وقت پیش کر دیا گیا تو آپ نے اس صندوق کو کھولا اور اس میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی زرہ نکالی اور اپنا ایک قیمتی لباس نکال کر قاسم کو پہنایا اور خوبصورت دستار نکال کر اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر باندھی اور اپنی صاحبزادی جو کہ حضرت قاسم سے منسوب تھی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے قاسم یہ تیرے باپ کی امانت ہے جس نے تیرے لیے وصیت کی ہے۔ بس آپ نے اپنی صاحبزادی کا عقد ان کے ساتھ باندھا اور ان کے ہاتھ میں دے کر خیمے سے باہر تشریف لے آئے۔ جناب قاسم نے عروسہ کا ہاتھ تھام کر ان کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ اسی اثنا میں ابن سعد کے لشکر سے آواز آئی، کیا کوئی اور مقابلہ کرنے والا ہے؟ اگر یہ عقد ہوا تھا تو سیدنا امام حسین نے اس وقت اپنے بھائی کی وصیت پر عمل کیا، ورنہ ان حالات میں نکاح وغیرہ کا معاملہ انتہائی نامناسب اور غیر موزوں ہے۔ یہ علامہ سائم چشتی صاحب کا حاشیہ ہے نیچے جو بیان کیا گیا ہے۔ جناب قاسم نے دلہن کا ہاتھ چھوڑ کر خیمے سے باہر آنا چاہا تو انہوں نے اپنا آپ کا دامن پکڑ کر کہا، اے قاسم آپ کا خیال ہے اور کہاں کا ارادہ ہے؟ جناب قاسم نے فرمایا، اے میری دونوں آنکھوں کا نور، میں میدان میں جانے کا عزم رکھتا ہوں اور دشمنوں کو دفع کرنا چاہتا ہوں، مجھے چھوڑ دیں اور دولہا اور دلہن کا رشتہ قیامت کے دن تک اٹھا رکھیں۔ عروسہ نے کہا، اے قاسم آپ نے فرمایا ہے کہ میری عروسی قیامت کے دن پر ڈال دی گئی ہے، یہ فرمائیں کہ آپ کو قیامت کے دن میں کہاں تلاش کروں اور کس نشانی سے پہچانوں؟ جناب قاسم نے فرمایا، مجھے میرے باپ اور دادا کے پاس تلاش کرنا اور اس پھٹی ہوئی آسین کی پہچان رکھنا۔ پس آپ نے ہاتھ بڑھا کر آسین کو پھاڑ لیا، اہل بیت کے خیموں سے شور اٹھا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب قاسم میدان کو جا رہے ہیں تو فرمایا، اے جان اپنے پاؤں چل کر قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، ذرا ٹھہر جائیں۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھا کر ان کا گریبان چاک کیا اور دستار کے دونوں پلو ان کے چہرے کی جانب جھکا دیے اور لباس کو کفن کی شکل دے دی، پھر انہیں اپنی تلوار دے کر میدان کی طرف بھیجا۔ تو جناب قاسم نے معرکہ کارزار میں آ کر رجز شروع کر دی۔ اس کے بعد آپ نے گھوڑے کو تازیانہ لگایا اور اس کی جولانیاں دکھاتے ہوئے مبارز طلب کی، یہاں تک کہ جنگ چھڑنے پر آپ نے بہت سے سر تن سے جدا کیے اور بہت سے بہادروں کو ہلاک کر دیا۔ بعد ازاں جب آپ کے مقابلے میں کوئی شخص نہ آیا تو آپ مخالفین کے قلب لشکر میں جا گھسے اور ابن سعد کو آواز دی، اے جفاکار او بے وفا اور تیرا روزگار دوراز صفاتوں نے امام علی مقام علیہ السلام کے بہت سے بھائیوں، غلاموں، دوستوں اور محبوں کو
شہید کر دیا ہے اور آپ کی خویش و اقربا سے بھی کئی لوگ شہید ہو چکے ہیں، چند پریشان حال باقی ہیں، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو ہم سے ہاتھ اٹھا لے اور اپنے ان مکاروں کے ساتھ کوفہ کی طرف چلا جائے اور ہمیں اس سرشنگی اور بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑ کر اپنے کیے پر نادم و پشیماں ہو جائے۔ ابن سعد نے جواب دیا کہ آپ کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ نافرمانی کو چھوڑتے ہوئے اپنے حال کے انجام کو دیکھیں اور اپنے اقربا کی سلامتی کا خیال کریں اور یزید کی بیعت اور ابن زیاد کی مداعمت کر لیں۔ حضرت قاسم نے اس پر اور اس کی امراء پر لعنت کرتے ہوئے کہا کہ اے شقی، تو نے دین کو دنیا کے بدلے فروخت کر دیا اور متاع امانت کو آتش خیانت سے جلا ڈالا ہے۔ اس بری غدار دنیا پر فریفتہ ہو کر تو نے دنیا کی چاہت کا فرمان غرور کے ساتھ لکھا اور نہیں جانتا کہ یہ جس کے نکاح میں آتی ہے اس کے ساتھ 2 یا 3 روز سے زیادہ نہیں رہ سکتی۔ پھر آپ فرمایا، اے ابن سعد، اگر تو نے آج اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ ابن سعد نے کہا، ہاں، پہلے پانی پلایا ہے، پھر اس پر بیٹھا ہوں۔ جناب قاسم نے فرمایا، اے ابن سعد، تجھ پر افسوس ہے کہ تو دعویٰ مسلمانی کا کرتا ہے جبکہ تو نے اپنے گھوڑے کو سیراب کر لیا اور شاہ سواران میدان ولایت کو تشنع رکھا۔ اہل بیت کی خواتین اور بچے پیاس سے جان بلب ہو گئے اور تو نے ان سے پانی کو روک رکھا ہے۔ تو نے اذکرکم اللہ فی اہل البیت کی نصیحت تذکیر کو بھلا دیا ہے۔ قیامت کے تشنگی کے بارے میں غور کر اور ساقی کوثر کے سامنے آنے والی شرمندگی کو یاد کر۔ ابن سعد کے دل میں آگ بھڑک اٹھی اور اس کی آنکھوں کے چشمے سے پانی کی 2 نہریں جاری ہو گئیں۔ اس بدبخت نے دین کی دولت پر بربادی فنا کے حوالے کر دی تھی، ان باتوں کا کیا جواب دیتا؟ تاہم شمر نے اپنے فوج سے کہا، اس سوار کو پہچانتے ہو؟ یہ قاسم بن حسن ہے جو جنگ کے دن الماس فیل زمرد فام تلوار کو دیکھے تو بوسہ کاری لینے سے اسے حسینوں کے لبے لعل بنا دے اور اگر پیچیدہ تاب کمند اس کی نظر میں آ جائے تو اسے حلقہ چین زلف شاہ ترکستان کا ماہر کر دے، جس کے ساتھ دست و بازو رغبت نہ رکھیں۔ تم اکیلے اس کے سامنے نہ جاؤ اور تدبیر یہ کرو کہ اسے گھیرے میں لے لو۔ مخالفین کے لشکر نے ترسا و ہراساں یہ عزم کیا اور جناب قاسم کی طرف چڑھ آئے۔ حضرت قاسم اس صورتحال سے بے خبر تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ مقابلہ کرنے کے لیے کوئی شخص سامنے نہیں آ رہا تو خیمہ عروس کی طرف رخ کر لیا۔ جب خیمہ کے سامنے پہنچے تو امام علی مقام علیہ السلام کی صاحبزادی رو رہی تھیں اور ان کی آنکھوں سے حسرت کے آنسو ان کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ جناب قاسم ان کی ملاقات کے بہت زیادہ آرزومند تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی بات میں اسی مضمون کو ادا کیا۔ عروسہ نے حضرت قاسم کی آواز سنی تو خیمہ سے باہر آ کر کہا، جناب قاسم گھوڑے سے اتر کر ان کے پاس گئے اور کہا، اے دختر ام اور اے انیس دل پرغم، نہ بیٹھنے کا مقام ہے اور نہ ہی بات کرنے کا۔ یاراں دشمن کی فوج چہرہ دستی اور سرکشی پر آمادہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تیغ آبدار کی سلوت سے ان کی جرت کی آگ کو ٹھنڈا کروں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کی مفارقت کا اختیار نہیں رکھتا۔ پھر جناب قاسم نے رخصت کیا اور میدان جنگ کی طرف واپسی کا قصد کیا تو دلہن کی زبان سے کچھ مضمون جاری ہوئے۔ جناب قاسم نے دوسری مرتبہ میدان میں تشریف لا کر مقابلے کی دعوت دی تو کسی شخص نے آپ کا چیلنج قبول نہ کیا۔ آپ کے غضب کی آگ کا شعلہ لپنے لگا اور آپ نے 4 مرتبہ مخالفین کے لشکر کے میمنے، میسرے اور قلب پر حملہ کیا اور بہت سے بہادروں کو مٹی کے برابر کر دیا۔ آپ ہر مرتبہ حملہ کرنے کے بعد میدان میں کھڑے ہو کر مبارز طلبی کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے مقابلے کی دعوت دی تو ابن سعد نے شامی لشکر کے ایک سپہ سالار رزرق سے کہا، اے ازرق، تو ہر سال یزید سے 10,000 دینار لیتا ہے اور اپنی شجاعت کی آواز شام و عراق کے بہادروں کو پہنچاتا ہے، کیا تو میدان میں جا کر اس جوان کا مقام تمام نہیں کر سکتا؟ ازرق نے کہا، اے ابن سعد، تیری یہ بیوقوفی ہے۔ وہ شخص جو مصر شام کی ولایت میں 1000 سوار کے برابر گنا جاتا ہے اسے تو ایک بچے کے ساتھ جنگ کے لیے بھیج رہا ہے اور تو چاہتا ہے کہ یہ میرا روب ختم کر دے۔ میرے لیے اس لڑکے کے ساتھ جنگ کرنا باعث ننگ و عار ہے۔ ابن سعد نے اس پر آواز کسے ہوئے کہا، اے بدبخت، تیری زبان بند ہو جائے۔ یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا، نبیرہ رسول اور فرزند زادہ شیر خدا ہے۔ خدا کی قسم، اگر وہ پیاسا و درماندہ نہ ہوتا تو اسے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی آر آتی۔ جا اور بہانہ نہ بنا تاکہ تو یزید کے نزدیک محترم اور ابن زیاد کے سامنے محتشم ہو جائے۔
ازرق نے کہا تو ہوا میرے عذاب ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو میں جب بھی اس کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں جاؤں گا۔ ہاں اگر تو ضد کرتا ہے تو میرے 4 بیٹے ہیں جو سب کے سب شجاع ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھیجتا ہوں تاکہ اس کا سر لے آئے اور تیرا دل اس فکر سے آزاد ہو جائے۔